میرے واجب التوقیر بزرگان محترم، رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے۔ سوموار کو تراویح پڑھی جائے گی یا منگل کو پڑھی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند کو دیکھ کر ہی افطار کرو، یعنی روزے مکمل ہو گئے، نیا چاند نظر آ گیا تو اس کو افطار کہتے ہیں، جسے ہم چاند عید کا چاند کہتے ہیں۔ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، اگر چاند تمہارے اوپر غائب ہو جائے، بادل چھائے ہوئے ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا یا ویسے ہی نہیں نظر آیا، تو فرمایا عدۃ شعبان 30، شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ شریعت مطہرہ میں یہ ضابطہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ روزہ 3 طرح سے ثابت ہوتا ہے اور عید بھی 3 طریقے سے ثابت ہوگی۔ ایک یہ کہ آدمی خود چاند دیکھ لے، 29 دن ہو گئے یا 30 دن ہو گئے، انسان خود چاند دیکھ لے تو اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ یا یہ ہے کہ کوئی معتبر ذرائع، معتبر آدمی آ کر بتلا دے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ 30 دن پورے ہو جائیں، اس کے بعد روزہ رکھا جائے گا۔ یہ 3 ذریعے ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 10 مہینے یا 11 مہینے تو چاند کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی مہینہ آتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں آج تاریخ کیا ہے، چاند نظر آیا یا نہیں آیا، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ چیمگوئیاں شروع کر دیتے، ایک روزہ کھا گئے جی، اگر 30 شعبان کے ہو جائے ایک روزہ کھا گئے جی، یعنی بد اعتمادی ہے، اعتماد نہیں ہے، اور شریعت کے اصولوں کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ شریعت سے واقف، بس اپنی خواہشات ہیں۔ اس دن روزہ ہونا چاہیے جی، میں نے دیکھا مجھے چاند نظر نہیں آیا، بھئی آپ کو نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اس میں بڑی ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے برپا ملک پاکستان میں، خاص طور پر عید کے چاند پہ۔ حالانکہ اگر 30 دن پورے ہو جائیں رمضان کے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ مل جاتی ہیں، زیادہ عبادت کا موقع نصیب ہو جاتا ہے، تراویح زیادہ پڑھی جاتی ہیں، روزہ زیادہ رکھا جاتا ہے، نمازیں وہ جو رمضان میں پڑھی گی ان کا اور جو غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہیں موازنہ نہیں ہو سکتا، کتنا ان میں فرق ہے۔ اور اس میں بالخصوص کیا دیندار اور کیا بد دین سارے ملے ہوتے ہیں جی، او جی لو جی عید ہوگی جی، انہوں نے ایک روزہ ود رکھا تھا۔ تو روزہ رکھنے میں اور افطار کرنے میں، یعنی عید کا چاند دیکھنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ایک دیا ہوا نظام موجود ہے۔ جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 3 طریقوں سے ثابت ہوگا، یا خود دیکھ لے یا معتبر ذریعے سے پتہ چل جائے، یا یہ ہے کہ 30 دن مہینے کے پورے ہو جائیں۔ کوئی مہینہ اسلامی 30 دن سے اوپر نہیں ہوتا اور 29 سے کم نہیں ہوتا، یا 29 یا 30۔ تو ایک تو یہ بات عرض کرنا تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ بھی شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، چاند دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ خود چاند دیکھیں۔ ایک سٹیٹ کا چاند پوری سٹیٹ کے لیے کافی ہے،
ایک ملک ہے، اس کا چاند پورے ملک کے لیے کافی ہے. اگر پورے ملک میں کہیں بھی نظر آ جاتا ہے، اس پہ شہادتیں قائم ہو جاتی ہیں تو روزہ رکھا جائے گا. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا ہؤلاء الکلمات اذا جاء رمضان، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب رمضان آ جاتا تو ہمیں یہ کلمات سکھلاتے. ان یقول احدنا اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا. اے اللہ اس رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ رکھ، اور اس رمضان کو میرے حق میں قبول فرما، قبولیت کا ذریعہ بنا دے، یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو یہ دعا رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنے صحابہ کو سکھلاتے کہ میں بھی صحیح سالم رہوں اور رمضان بھی میرے حق میں صحیح سلامت رکھے، خوب رمضان سے میں نفع حاصل کرنے والا بنوں، اور پھر یہ رمضان اللہ کی پاک بارگاہ میں میرے حق میں قبول ہو جائے. قبولیت اصل چیز ہے، اگر قبول نہیں ہوتا تو کوئی بھی نیکی نفع نہیں دے گی، اور اللہ کی پاک بارگاہ میں اگر قبول ہو جاتی ہے نیکی تو کام بن جائے گا. وہاں تو قابلیت چلتی نہیں ہے، قبولیت ہے وہاں پہ. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، و اموالکم، اور نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں. اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کس کی چاہت ہے، کس کی محبت ہے، یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے. عمل کی ساری جان اخلاص ہے، للہیت، کہ عمل کا خالصتاً اللہ کے لیے کرنا. اور اگر عمل اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بجائے فائدے کے بڑے بڑے اعمال ہوں گے لیکن دکھلاوے کے لیے کیے ہوں گے، لوگوں کے لیے، یہ جذبہ ہوگا لوگ کہیں بڑا متقی ہے، بڑا نیک ہے. تو یہ بڑے بڑے عمل بجائے اس کے آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنے، اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے. وہاں تو کہا جائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا انہی سے جا کے اجر لے لے. اور جو عمل خالصتاً وجہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کان اللہ لہ، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے عمل ہو، میرا روزہ، میری تراویح، میرا قرآن پاک کا پڑھنا خالصتاً اللہ کے لیے ہو. اور رمضان جیسے قریب آ چکا ہے، اس رمضان کے آنے کی ہمیں خوشی ہو، مسرت ہو کہ اللہ نے ہمیں رمضان نصیب فرما دیا. اور یہ جب رمضان آ جائے تو اس رمضان میں پوری طرح کوشش کروں کہ میں اپنے مالک کو پالوں، میرا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے. اب پہلے ہماری زندگی میں کتنے رمضان گزر چکے ہیں، آئے اور چلے گئے. یہ رمضان بھی آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس رمضان میں نے کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا. یہ نہ پہلے رمضان جیسے گزر گئے یہ بھی ویسے ہی گزر جائے. میری اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ یہ رمضان، پہلے جتنے رمضان گزرے ان میں سے سب سے زیادہ اللہ پاک کے تعلق میں میرے لیے مضبوطی کا ذریعہ بن جائے. خوب دل لگا کے اس رمضان میں محنت کروں گا کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. اس کی رضا کے لیے سارا کچھ ہے.
सारी दौड़ धूप, सारी मशक्क़त उसी के लिए है। और फिर तरावी एक बड़ी ज़बरदस्त, जैसे रोज़ा है ऐसे तरावी की बड़ी ज़बरदस्त एक इबादत है कि तरावी में खड़े होकर कुरान का सुनना, कुरान पाक सुना जाए। अच्छा, पहले मैंने जितनी आज तक नेकियां की हैं वो थकावट याद है मुझे, सारी थकावट भूल गए, थकावट ख़त्म हो गई और उसका अजर व सवाब बाकी है अल्लाह पाक के यहाँ। थकावट ख़त्म हो जाएगी, मशक्क़त ख़त्म हो जाएगी। कितनी गर्मी के शदीद गर्मी में रोज़े रखे हैं, वो मशक्क़त सारी ख़त्म होगी, उसका अजर व सवाब अल्लाह ने बाकी रखा है और वो जब मिलेगा तो बंदा खुश हो जाएगा। इसलिए ये जो थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें आती हैं ना, कभी सहरी में लेट हो गए, कभी खाया नहीं गया, कभी थोड़ा सा खाया गया, कभी बुखार आ गया, थकावट हो गई, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये ज़हन में बात रहे कि ये थकावट तो ख़त्म हो जाएगी, उस पर अजर जो है वो बाकी रहेगा। दुनिया की खातिर कितना लोग थकते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। दर्जियों का रमज़ान में हाल देख लें या बाज़ार वालों का देख लें, रात 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक बैठे हुए हैं दुकानें खोल के, रोटी का भी याद नहीं रहता, इफ्तारी की है ये नहीं कि गाहक आए हुए हैं बस और चलो एक एक करके कर लो यार, पैसे आ रहे हैं। जैसे मेरे घर के सामने ईंटें पड़ी हुई हो काफ़ी सारी, या मट्टी या रेत है, कुछ भी पड़ा हुआ है, मैं किसी को कहता हूँ यार ये ज़रा उठा के ऊपर छत पे लेके जानी है, तो वो कहेगा जी अकेला कैसे ले जा सकते, इतना काम है। उसको कह दिया जाए कि इसके तुझे 10,000 रुपये दूंगा, वो कहेगा जी मैं अब अकेले ही रखूंगा, किसी और को नहीं कहना आपने, नफ़ा पता है ना ये इसका नफ़ा मिल रहा है। ऐसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इसके नफ़े गिनवाए कि तरावी के एक एक सजदे पे अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है और एक एक रोज़े पे ऐसे ज़बरदस्त महल्लात, इसकी कीमत गिनवाई। और अल्लाह ताला ने यहाँ तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला हूँ रोज़े का, और मैं खुद उसका बदला दूंगा। क्या ज़बरदस्त! रोज़े को तो अजर व सवाब को यहाँ बयान ही नहीं किया गया, मैं खुद दूंगा, अज्जा बिही या उज्जा बिही, मैं खुद उसका बदला हूं। जब मालिक कह दे भी इसको छोड़ दो कोई काम में, इसको मैं खुद ही कर लूंगा, लोग कहते यार ये हमें ज्यादा ही देगा, इसको ठेकेदार के किसी और आदमी के हवाले नहीं किया, इसको तुमने नहीं देना, इसको मैं खुद दूंगा। तो रोज़ा ऐसी इबादत है जिस पे अल्लाह कह रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह खुद उसका बदला देंगे। तो वो रोज़े अभी बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और तरावी, अच्छा कुरान पढ़ना मुश्किल है या सुनना मुश्किल है? क्यों जी? पढ़ना ही मुश्किल है ना। जो पढ़ने वाला पढ़ रहा है इतनी मशक्क़त से, इतनी मेहनत से, मशक्क़त तो वो बर्दाश्त कर, हमसे सुना भी नहीं जा रहा खड़े होके। और फिर बस औकात यूँ होता है, कभी इंसान है, असल में पढ़ते हुए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब रुकू किया, सजदे में चले गए, अगली आयत का पहली रकअत शुरू का, दूसरी शुरू कहाँ से करनी है, वो बंदा भूल जाता है। कभी 3 तरावी पढ़ा देते हैं, कभी 1 हो जाती है। वो अकेला इमाम नहीं भूलता पढ़ाने वाला, वो पीछे सारे भूले होते हैं। अगर पीछे वालों को याद हो तो लुकमा दे दे, कहा यूँ जाता है इमाम साहब बोल गए जी, हालांकि भूले वो सारे होते हैं जितने पीछे होते हैं। अगर ये सारे ना भूले हो तो बताएं उसको। तो वो अगर वो 2 रुकू दोबारा पढ़ने पड़ जाएं, हाफिज साहब तो शौक से पढ़ लेते हैं और सुनने वालों को बड़ी तकलीफ होती है, ओ लो जी 2 रुकू वध पढ़ाते जी। और एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले अजीब होते हैं, उनकी शान ही अलग है। वो शबीने में कुरान सुन रहे थे, तो किसी ने, और पारा मुकम्मल हुआ, किसी ने कहा जी हजरत जी वो आयत रह गई है, फलां आयत। उनका कोई बात नहीं, सपारा दोबारा पढ़ दो। 1 रुकू नहीं कहा, सपारा ही दोबारा पढ़ दो। उन्हें लज्जत आ रही होती है सुनने की,
اور ہم جیسے اس کو بوجھ سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے خوب محنت کر کے نیت کر لیں کہ میں نے پورا قرآن انشاءاللہ سننا ہے تراویح میں. اپنے کاروبار کو بعد میں ٹائم دے لوں گا، یہ وقت جو گھنٹہ ڈیڑھ ہوگا یہ اس کے لیے میں نکال لوں گا، اور میں پوری تراویح پڑھوں گا، پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھوں گا اور پورا قرآن سنوں گا. یہ تھکاوٹ، یہ ہلکی پھلکی سی، اس کو میں خاطر میں نہیں لاؤں گا. پہلی جتنی تھکاوٹیں تھی وہ ساری یاد ہی نہیں اب کدھر گئی چلی، وہ چلی گئی ہیں، اجر اس کا باقی ہے. وہ کھڑے ہونا، وہ سجدے کرنا، وہ کیا مزے ہوں گے جب اللہ اس کا اجر دیں گے. تو کوشش فرمائیں گے نا جی، ابھی سے نیت فرما لے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا